یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔ السماء والارض، اگر یہ زمین میں رہنے والے لوگ، اگر یہ بستیوں شہروں میں رہنے والے مرد اور عورتیں اللہ پہ ایمان رکھتے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے زندگی گزارتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ لفتحنا علیہم برکات، ہم ان پہ برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ ایک برکت نہیں، کئی برکتیں، مال میں برکت، جان میں برکت، اولاد میں برکت، گھر میں برکت، رشتوں میں برکت، عزت میں برکت، سکون میں برکت، ہر چیز میں ہم برکت دے دیتے۔ لیکن وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور انہوں نے نافرمانی کی زندگی گزاری، اس لیے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ اب یہ جو بارشیں ہیں، اس وقت جو بارشیں ہیں، جنہوں نے فصلیں برباد کر دیں اور جنہوں نے گھر گرا دیے اور جنہوں نے کاروبار ٹھپ کر دیے اور جنہوں نے پریشانیاں کھڑی کر دیں، جب یہ برس رہی ہیں تو اس موقع پہ چاہیے کہ تمام مرد اور تمام عورتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک کے روئیں اور اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر آنے والی مصیبت کو اللہ کی طرف سے تنبیہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہم ہر آنے والی مصیبت کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا رہتا ہے، یہ تو زمانے میں ہوا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کی یہی کنڈیشن بتائی ہے کہ جب نافرمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تاکہ یہ سنبھلیں، تاکہ یہ روئیں، تاکہ یہ گناہوں سے توبہ طائب ہوں، تو وہ کہا کرتے تھے قد مس آباءنا السراء والضراء، ارے یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے، ایسی بارشیں پہلے بھی بہت ہوئی ہیں، پچھلے سال بھی ایسے ہوا تھا، اس سے پچھلے سال بھی، 3-4 سال سے ایسے ہو رہا ہے، یعنی جیسے یہ کوئی معمول کی چیز ہے، حالانکہ یہ معمول کی چیز نہیں، یہ تو پکڑ ہے۔ ایک بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے، باپ اس کو ڈانٹتا ہے، اب وہ بجائے غلطی کو ٹھیک کرنے کے یہ سوچتا ہے میرے باپ کا کام ہی ڈانٹنا ہے، ڈانٹنے تو کیا کریں، ہم نے تو سیدھا ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بارشیں اور یہ بیماریاں اور یہ بے برکتی اور یہ مہنگائی اور یہ بے سکونی، یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، گناہوں سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم نمازیں پابندی سے پڑھیں اور نمازیں صحیح پڑھیں۔ ہمارے بہت سے لوگ نمازی ہیں لیکن ان کی نمازیں صحیح نہیں ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں نہ ہونے جیسی ہیں۔ ہمارے نبی کی مسجد میں ایک شخص آیا، آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، ٹھکا ٹھک بڑی تیزی کے ساتھ اس نے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا اور جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ارجع، واپس جا، فصلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ اس نے دوبارہ جا کے نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کے جب جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ اس کو بلایا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جا اور نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ جا کے تیسری دفعہ جا کے نماز پڑھی۔ اب بھی جب وہ نماز پڑھ کے جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے نماز پڑھی نہیں؟ کہا جی مجھے تو ایسی آتی ہے، پھر آپ ہی بتا دیں کیسی پڑھوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو رکوع میں جائے تو سکون سے رکوع کر، اور جب رکوع سے اٹھے تو اچھی طرح سکون سے کھڑا ہو جایا کر، پھر اس کے بعد سجدے میں جایا کر، یعنی کہ رکوع میں سے ہی آدھے اٹھے اور آدھے سجدے میں چلے گئے۔ اور جب سجدے میں جاؤ تو سکون سے سجدہ کرو، جب سجدے سے اٹھو تو سیدھے ہو کر سکون سے ایک دفعہ بیٹھ جاؤ،
پھر سجدے میں جاؤ، یعنی کہ سجدے سے سر اٹھایا اور فوراً پھر دوبارہ سجدے میں چلے گئے، ایسے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے نماز پڑھی اور اس نے بھی ایسے ہی پڑھی، جلدی 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 جلدی۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کتنے عرصے سے نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ کہا جی اتنے سالوں سے۔ فرمایا اگر تم اس نماز کو پڑھتے ہوئے مر گئے تو تم محمد کے دین پہ نہیں مرو گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا اکثر مجمع نماز نہیں پڑھتا، مسلمانوں کی اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور ہمارے نبی کے زمانے میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من ترکہا متعمدا فقد خرج من الملہ، جس نے ایک نماز جان کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو نماز کی تو مسلمان کے لیے معافی ہے ہی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ مسلمان میدان جنگ میں ہوگا تب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، عورت اگر درد ذہ میں ہے تب بھی اسے نماز پڑھنی ہے، عورت کو درد ذہ میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ عورت بچہ جن رہی ہے، بچہ جننے کے دوران اگر نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تو یہ نماز اس کے اوپر لازم ہو گئی، اب یہ نماز بعد میں قضا کرے گی، اس لیے کہ جننے کے بعد تو خون شروع ہو جائے گا تو نماز تو پڑھ نہیں سکے گی۔ لہٰذا اب اس کو نماز پڑھنی تو ہے، چونکہ ٹائم داخل ہو گیا تھا بچہ جنتے وقت، ابھی پورا بچہ نہیں جن پائی تھی لیکن نماز کا ٹائم داخل ہو گیا تھا اور ابھی ولادت والا خون شروع نہیں ہوا، لہٰذا اس کے ذمے نماز ہو گئی۔ یہ نماز اتنی ضروری ہے، اگر نماز معاف ہوتی تو ہمارے نبی سے معاف ہوتی۔ ہمارے نبی نے 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی آ کے مسجد میں نماز پڑھی ہے، نماز معاف ہوتی تو حضرت امام حسین سے کربلا میں معاف ہوتی، نماز معاف ہوتی تو ہمارے نبی سے غزوہ خندق میں معاف ہوتی، لیکن نماز معاف نہیں ہے، نماز کی معافی ہے ہی نہیں، یہ پڑھنی ہوتی ہے، وقت نکل جائے تو قضا بھی کرنی ہوتی ہے۔ اکثریت نماز نہیں پڑھتی، اور جو پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں پڑھتے، ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں اور کسی رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اور بقول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسی نمازیں پڑھ کے اگر کوئی مرے گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس لیے پہلا کام جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے کرنا ہے وہ یہ کہ ہم سب مرد عورتیں 5 نمازیں صحیح طریقے سے پڑھنے کی نیت کریں، 5 نمازیں صحیح طریقے سے، سکون سے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کو بھی نماز کی عادت ڈالنی چاہیے، عورتوں کو، ماؤں کو، بڑی بہنوں کو، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنی چاہیے۔ بچپن سے بچے کا یہ ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ اذان کے بعد مسلمان نے پہلے نماز پڑھنی ہوتی ہے پھر دوسرے کام کرنے ہوتے ہیں، یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اذان کے بعد مسلمان پھر دوسرے کام نہیں کرتا، اذان کے بعد مسلمان یہی کرتا ہے۔ جیسے رات آنے کے بعد سونے کی تیاری ہے، ایسے ہی اذان ہو جانے کے بعد نماز کی تیاری ہے۔ جیسے کھانا لگ جانے کے بعد ہاتھ دھو کے کھانے پہ بیٹھنا ہوتا ہے، اسی طرح اذان ہونے کے بعد نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ ہر حال میں نماز پڑھی جائے۔ ہمیں نماز کا شوق نہیں ہے، ہمارے نبی کو نماز پڑھنے کا شوق تھا، ہمارے نبی کے صحابہ کو، صحابیات کو نماز پڑھنے کا شوق تھا۔ ایسا شوق ایسا شوق ایسا شوق کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یا حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں میں اپنی خالہ جان حضرت اماں عائشہ سے ملنے گیا صبح۔ جب میں گیا تو نماز میں کھڑی تھیں، قرآن پڑھ رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ میں نے کہا اب یہ تو پتہ نہیں کب تک نماز پڑھتی رہیں گی،
تو میں اپنے کام کاج سے فارغ ہونے بازار چلا گیا. بازار سے کئی گھنٹے کے بعد فارغ ہو کے آیا تو اماں عائشہ اسی آیت کو دہرا رہی ہیں اور نماز میں کھڑی ہیں اور رو رہی ہیں. ابھی تک رکوع میں نہیں گئیں، اتنے گھنٹے گزر گئے ابھی تک رکوع میں نہیں گئیں. ایسی نماز. ہمیں اپنے گھروں میں نماز کا ماحول بنانا چاہیے. اور ایک بات یاد رکھیے، جس آدمی کی نگاہیں ناپاک ہوں گی اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا. جو عورت غیر محرموں کو دیکھتی ہو، جو مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہو، جو عورت غیر محرم مردوں کو دیکھتی ہو، جو مرد غیر محرم عورتوں کو دیکھتا ہو، اس کا 3 چیزوں میں کبھی دل نہیں لگے گا. یاد رکھیے اس بات کو. ایک، نماز میں، دوسرا تلاوت میں، اور تیسرا دعا میں. ان 3 چیزوں میں دل نہیں لگے گا. دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوں گے لیکن ایسے ہی بس رسمی، دعا مانگنے کو دل نہیں کرے گا. قرآن پڑھے گا لیکن قرآن اس کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا، مزہ نہیں آئے گا. بس کہے گا جلدی سے 4 رکوع پورے کروں، 2 رکوع پورے کروں اور بس لپیٹ کے رکھ دوں، اور پھر موبائل پکڑ کے بیٹھ جائے گا. ٹائم ہوگا پڑھا نہیں جائے گا قرآن، ٹائم ہوگا دعا مانگی نہیں جائے گی، کام کوئی نہیں ہوگا لیکن دل کرے گا بس جلدی سے نماز سے سلام پھیروں اور فارغ ہو جاؤں. حالانکہ ٹائم ہے تو بھائی پڑھتے رہو نا، لمبا سجدہ کرو، لمبا رکوع کرو، لیکن نہیں کہ جلدی سے سلام پھیروں تاکہ جان چھوٹے. جس کی نگاہیں ناپاک ہوں، نگاہیں آوارہ ہوں، جس کی زبان بے لگام ہو، جو اوروں کی دل آزاری کرتی ہو، اس کا نماز میں، قرآن میں اور دعا میں کبھی دل نہیں لگے گا. اس لیے ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور نماز کی پابندی کریں اور ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیں، سکون سے پڑھیں. ہماری 2 رکعت ہوتی ہیں 2 منٹ میں، 2 رکعت پڑھیں 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں. لوگ دنیا کے کاموں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، لمبی لائنیں، دفتروں میں جاتے ہیں، لمبی لائنیں، ہسپتالوں میں جاتے ہیں، لمبی لائنیں. نماز میں اتنی دیر بھی نہیں کھڑا ہوا جاتا. سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، سب سے بڑے بادشاہ کے سامنے آپ کی حاضری ہے، تو اتنی دیر تو کھڑے ہوا کریں جتنی دیر ہم دنیا داروں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مومن والے، وہ ایمان والے مرد و عورتیں کامیاب ہو گئے کہ جو نماز خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ ایسے مرد، ایسی عورتیں ہیں جو ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں. ان کی راتیں سونے میں نہیں، ان کی راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ لوگ رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں، زیادہ جاگتے ہیں. سبحان اللہ. تہجد تو ہمارے معاشرے سے ختم ہی ہو گئی، نہ مردوں کو نصیب ہے نہ عورتوں کو نصیب ہے. حالانکہ ہمارے نبی کی کوئی رات تہجد سے خالی نہیں تھی، کوئی رات تہجد سے خالی نہیں. ہمارے نبی کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ، پہلے تہجد پڑھتے تھے، پھر ان سے تہجد چھوٹ گئی، بعد میں رہ گئی، نہیں پڑھ پاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اندازہ تھا. آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کی غیر موجودگی میں فرمایا ان عبداللہ رجل صالح. عبداللہ بڑا نیک آدمی ہے، لو قام من اللیل، کاش کے تہجد پڑھا کرتا. اور یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ پہلے تہجد پڑھتا تھا پھر چھوڑ دی. ان کو پتہ چلا، انہوں نے تہجد شروع کر لی، پھر موت تک کبھی تہجد نہیں چھوٹی.
اور ہمارے ایسے بہت نیک لوگ مرد عورتیں گزرے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی تہجد پڑھی، کبھی تہجد نہیں چھوٹی۔ ہمارے حضرت جی نور اللہ مرقدہ 52 برس، کتنے برس؟ 52 نہیں، 53 برس، 53 برس میں کبھی ایک دفعہ بھی تہجد نہیں چھوٹی۔ 53 برس میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، 53 برس میں کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام حسین کے بیٹے، ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوٹی ان کی۔ ہمارے نبی کی ازواج مطہرات کی ساری زندگی کبھی تہجد نہیں چھوٹی، ساری زندگی تہجد پڑھی انہوں نے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ تھی کہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے، روزانہ 1000 رکعت۔ کتنا نماز سے ان کو شوق اور شغف تھا۔ ہم تو اگر نفل پڑھنا شروع کریں تو 10-15 کے بعد کہیں گے بس وہی بہت تھک گیا ہوں۔ تراویح کے بعد دیکھتے ہیں لوگوں کا حشر کیا ہوتا ہے، 20 رکعت پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی پتہ نہیں انہوں نے کوئی دھوپ میں کھڑے ہو کے کوئی 10 گھنٹے مزدوری کی ہے۔ سارا دن دکان پہ خوار ہونے سے اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں کرتے ہم جتنی کہ ان 20 رکعت میں تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ عادت ہی نہیں ہے نماز پڑھنے کی۔ جس چیز میں انسان کا جی لگے نا اس میں تھکاوٹ نہیں ہوتی، جس میں جی نہ لگے اس تھوڑی دیر بھی کریں گے تھکاوٹ ہو جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام کا نماز میں جی لگتا تھا، اس لیے نماز سے تھکتے نہیں تھے۔ جیسے آج ہم موبائل سے نہیں تھکتے، موبائل سے نہیں تھکتے، قرآن پڑھنے سے تھک جاتے ہیں۔ موبائل دیکھنے سے نہیں تھکتے، قرآن پڑھنے سے تھک جاتے ہیں۔ گپوں سے نہیں تھکتے، ذکر سے تھک جاتے ہیں۔ دنیا داروں سے ملاقات کے لیے لمبی لائنوں میں لگنے سے نہیں تھکتے، اللہ سے ملاقات میں نماز میں تھک جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو نماز کا ماحول بنانا چاہیے۔ کوئی بھی بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ اذان ہوئی، سارے کام چھوڑ کر پہلے سجدہ، پہلے اللہ کے سامنے حاضری، باقی سارے کام بعد میں۔ اس کی عادت بنانی چاہیے۔ جو ہی اذان کی آواز کان میں پڑے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں کھلبلی مچ جائے۔ عورتیں وضو کر رہی ہیں، بچے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، مرد مسجد کو جا رہے ہیں۔ بھائی کیا ہو گیا؟ بھائی کوئی سائرن بج گیا ہے، کوئی کیا ہوا ہے؟ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب اسکول میں چھٹی کی گھنٹی بجتی ہے تو بچے کیسے نکلتے ہیں؟ ایک ایک ہو کے نکلتے ہیں، سکون سے نکلتے ہیں۔ سارے چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے گھر میں پہنچوں۔ ایسے بھیڑ کے ساتھ نکلتے ہیں کہ دروازے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، سڑک بھر جاتی ہے، سڑکیں جام ہو جاتی ہیں، ٹریفک بلاک ہو جاتی ہے۔ اتنی بھیڑ کر کے بچے نکلتے ہیں، جو ہی گھنٹی بجتی ہے تو یہ ہوتا ہے منظر مسلمان قوم کا نماز کے وقت۔ اذان ہوئی، مسجد کے دروازوں پہ بھیڑ ہو، گھر کی ٹونٹی پہ بھیڑ ہو، ساری عورتیں کھڑی ہوئی ہیں، جلدی سے وضو کر لوں اور مصلی پہ پہنچوں۔ جہاز کے سفر میں جنہوں نے جہاز کا سفر کیا ہے ان کو اس کا اندازہ ہوگا کہ جب جہاز اترتا ہے نا، جب جہاز اترتا ہے تو جہاز اترنے کے بعد بھی جہاز والوں کی ہدایات ہوتی ہیں کہ بھائی وہ جو آپ نے بیلٹ باندھا ہے نا سیٹ کے ساتھ، یہ بیلٹ کھولنا نہیں ہے، اعلان ہوگا پھر کھولنا ہے، اور اپنی سیٹوں سے اٹھنا نہیں ہے جب تک کہ اعلان نہ ہو۔ لیکن جہاز کے جو سوار ہوتے ہیں وہ ان دونوں باتوں کے بالکل خلاف کرتے ہیں۔ جو ہی جہاز زمین سے ٹچ ہوتا ہے نا، ایک دم کڑک 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 سب کے بیلٹ کھل جاتے ہیں، حالانکہ اعلان ہوتا ہے کہ بیلٹ نہیں کھولنا، اور یہ بھی اعلان ہوتا ہے کھڑا نہیں ہونا۔ سب کے سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جہاز کے دروازے سے باہر میں نکلوں،
اور ایسی بھیڑ مچ جاتی ہے. یہ حال ہوتا ہے مسلمان قوم کا نماز کے وقت. اذان ہوئی، مسجد کے دروازے پہ بھیڑ ہے. اذان ہوئی، وضو خانے پہ بھیڑ ہے. اذان ہوئی، گھر کی ٹونٹی پہ بھیڑ ہے. سب عورتیں مصلی پہ کھڑی ہوئی ہیں. اذان کیا ہوئی، کھانے بھی چھوٹ گئے، چائے بھی چھوٹ گئی، آٹا گوندنا بھی چھوٹ گیا، کچن بھی چھوٹ گیا، ساری چیزیں چھوٹ گئیں. اذان ہوئی، سارے کام چھوڑ چھاڑ پہلے اللہ اکبر. جب مسلمان قوم ایسی ہوگی نا، خدائے پاک کی قسم، اللہ تعالیٰ ان کو سارے مسئلوں سے نکال دے گا. اذان کے بعد سارے کام چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے سامنے حاضری کا ماحول جب مسلمان قوم بنائے گی، اللہ تعالیٰ ان کے سارے مسئلے حل کرے گا. سارے مسئلے ان کی ایسی دعائیں قبول کرے گا جیسی بڑے بڑے بزرگوں کی قبول ہوا کرتی تھیں. بڑے بڑے بزرگوں کی اس لیے قبول ہوتی تھیں کہ بڑے بڑے بزرگ اللہ کی بہت مانتے تھے. جب یہ مسلمان مرد اور عورتیں ایسے ہی اذان سن کے سارے کام چھوڑ کے اللہ کے سامنے پیش ہوا کریں گے تو اللہ بھی ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کریں گے. ایک تو ہم نماز کا ماحول بنائیں، تہجد کا ماحول بنائیں. رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا، خود بھی اٹھنا، سارے گھر کو اٹھانا پیار سے، لاتوں سے نہیں، ڈنڈوں سے نہیں، گالیوں سے نہیں، پیار سے. آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، اللہ رحم فرمائے اس خاوند پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اور بیوی کو بھی اٹھائے. اللہ رحم کرے اس بیوی پر جو خود بھی تہجد میں اٹھے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھائے. اور جس کسی کا کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی اس کو پریشانی ہے، کوئی بھی اس کو تکلیف ہے، سب سے اچھا وقت اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کے دور کروانے کا وہ تہجد کا وقت ہے. بعض لوگوں کے موڈ مختلف اوقات میں مختلف ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے جن کا موڈ صبح ہمیشہ خراب ہوتا ہے، دوپہر کو ان کا موڈ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور بعضوں کا موڈ سارا دن خراب ہوتا ہے، جو ہی سورج غروب ہوتا ہے ان کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کسی کو بشاشت کسی وقت ہوتی ہے، کسی کو بشاشت کسی وقت ہوتی ہے. سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کو ہٹوانے، اپنے مسئلوں کو حل کروانے کا سب سے اچھا ٹائم وہ رات کا آخری پہر ہے، تہجد والا. یعنی رات کو 2 بجے کے بعد، 2 بجے سے لے کے 4:30 بجے تک، یہ جو ٹائم ہے نا، یہ سب سے اچھا ٹائم ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے مسئلے حل کروانے، اپنی پریشانیاں دور کروانے، اللہ تعالیٰ سے اپنی مرادیں مانگنے کا سب سے بہترین ٹائم یہ ہے. اور یہ وقت ہمارے سونے کا ہے، اللہ کے دینے کا ہے، ہمارے سونے کا ہے. مجھے ایک ساتھی نے بتایا کہ کراچی میں ایک حکیم صاحب ہیں، تو وہ صبح کو 7 بجے بیٹھتے ہیں، صبح کو 7 بجے بیٹھتے ہیں، اور ان کا نمبر پہلے لینا پڑتا ہے. تو میں نے کہا بھی ہم تو کافی دور ہیں وہاں سے، 3 گھنٹے کا راستہ ہے، تو 3 گھنٹے جو دور رہتا ہو وہ پھر کیسے وہاں پہنچے گا 7 بجے. کہنے لگے جو لوگ دور والے ہوتے ہیں نا تو وہ رات آ کے وہیں ٹھہرتے ہیں صبح دکھانے کے لیے. عشاء کے بعد سے وہ بیٹھ جاتے ہیں، ابھی حکیم صاحب آئیں گے، ابھی حکیم صاحب آئیں گے، باقی 5 گھنٹے رہ گئے، باقی 4 گھنٹے رہ گئے، باقی 3 گھنٹے رہ گئے، حکیم صاحب آ رہے ہیں. حکیم کو دکھانے کے لیے اگر راتیں جاگی جا سکتی ہیں، جہاز کو پکڑنے کے لیے، اپنی پرواز کو پکڑنے کے لیے اگر راتوں کو جاگا جا سکتا ہے، اور ٹرین کو پکڑنے کے لیے اگر رات کو جاگا جا سکتا ہے، تو بھائی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اپنی مرادیں مانگنے کے لیے، اللہ سے اپنے مسئلے رات کے آخری پہر میں حل کرانے کے لیے بھی جاگا جا سکتا ہے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے پہلو ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں، ان کے بستروں سے دور رہتے ہیں، بس وہ مانگتے ہی رہتے ہیں اللہ سے۔ تو اس لیے ہم اپنے گھروں میں اس کا ماحول بنائیں، مرد عورتیں بچے سب کے سب نمازیں پڑھیں اور سکون سے اور صحیح پڑھیں۔ عورتیں عالمات سے نماز سیکھیں، مرد علماء سے نماز سیکھیں اور اس کے مطابق پڑھیں اور سکون سے پڑھیں۔ لمبی نماز پڑھیں۔ لمبی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو حافظ اور حافظہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ لمبی نماز یوں بھی ہو جائے گی کہ آپ علم طرح 10 دفعہ پڑھ لیں، 20 دفعہ پڑھ لیں، 50 دفعہ پڑھ لیں، رکعت لمبی ہو جائے گی۔ سبحان ربی العظیم زیادہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھیں، 19 دفعہ پڑھیں، 33 دفعہ پڑھ لیں، ان گنت پڑھ لیں، کوئی قید نہیں ہے۔ ایسے ہی سجدے کی تسبیح ان گنت پڑھ لیں، 15-20 منٹ پڑھتے رہیں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور سجدے اور رکوع میں وہ دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں جو ہمارے نبی نے مانگی ہیں، یعنی عربی میں۔ اگر کسی کو اولاد نہیں ہے تو وہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن مجید کی یہ دعا جو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی اگر مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اولاد دیں گے۔ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا ہے۔ اور رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ بھی اولاد کی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے۔ اس سجدے میں مانگیں، رکوع میں مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے۔ دنیا میں بھی آسانیاں ہوں، آخرت میں بھی آسانیاں ہوں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سجدے میں بھی مانگ سکتی ہیں اور رکوع میں بھی۔ گناہ زیادہ کیے ہیں، اس کی نحوست ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، روئیں اللہ کے سامنے، اور سجدے میں اور رکوع میں یہ دعا مانگ سکتے ہیں۔ اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، سجدے میں بھی رکوع میں بھی۔ تو رکوع بھی لمبا ہو جائے گا، سجدہ بھی لمبا ہو جائے گا۔ کسی ایسی مشکل میں گرفتار ہیں کہ نکلنے کا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا، تو سجدے میں رکوع میں یہ دعا مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مانگتے رہیں، مانگتی رہیں، مانگتے رہیں، مانگتی رہیں، اللہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ کلمہ نہ پڑھتے نا حضرت یونس علیہ السلام تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اس کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو نکالا۔ جو پریشانی کے پیٹ میں گرفتار ہے، جو تنگی کے پیٹ میں گرفتار ہے، جو نفرتوں کے پیٹ میں گرفتار ہے، جس سے سارے ہی نفرت کر رہے ہیں، اسے چاہیے کہ اس دعا کی پابندی کرے۔ اس لیے نمازیں لمبی پڑھیں، سکون سے پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور اپنے گھر میں ماحول بنائیں، مرد عورتیں سارے پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کے لیے ٹائم نکالیں، اور گناہوں سے بچیں، غیبت سے بچیں، کسی کی برائی بیان نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے آخری لمحات ہیں، انتقال کا وقت بالکل قریب ہے، ازواج مطہرات آپ کے پاس کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، رونے لگی اور کہا یا رسول اللہ کی قسم میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کو جو بیماری ہے یہ مجھے لگ جائے، آپ ٹھیک ہو جائیں۔ جب حضرت صفیہ نے رو کر یہ کہا تو باقی ازواج مطہرات نے ایک دوسرے کو کوہنی ماری۔ دیکھو باتیں سنو اس کی۔ جب انہوں نے کوہنیاں ماری نا تو آپ علیہ السلام نے دیکھ لیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم سب کی سب جاؤ اور جا کے کلی کر کے آؤ، اپنے منہ کو پاک کر کے آؤ۔ کہ رسول اللہ کس چیز سے کلی کریں؟ اور ابھی تو تم نے اپنی بہن کا گوشت کھایا ہے، تم نے جو ایک دوسرے کو کوہنیاں ماری ہیں یہ تم نے غیبت کی ہے، اور غیبت کرنے والا اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ غیبت سے بچیں،
مذاق سے بچیں، مذاق اڑانے سے بچیں، کسی کو حقیر نہ جانیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں، کسی سے توڑیں نہیں، جو توڑے اس سے جوڑیں۔ عام طور سے عورتیں اپنے خاوندوں کو بھی روکتی ہیں، وہ بھی تو ہماری شادی میں نہیں آیا تھا، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ عورتیں روکتی ہیں۔ عورتیں جوڑ کا باعث بھی بنتی ہیں، توڑ کا باعث بھی بنتی ہیں۔ یہ عورتیں اپنے بیٹوں کو اکساتی ہیں اور اپنی بہوؤں کو طلاقیں دلواتی ہیں، اپنی بہوؤں کو پٹواتی ہیں۔ ساس ماں اپنے بیٹے کو ابھار ابھار کے اس کے سامنے اس کی بیوی کی برائیاں بیان کر کر کے اس کی بیوی کو پٹواتی ہیں اور اس کو طلاق دلواتی ہیں۔ ایک اچھا خاصا گھر چل رہا تھا، چھوٹی سی بات پہ ساس اکڑ گئی اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی اگر تو میرا بیٹا ہے تو اسے طلاق دے، میں تجھے دودھ نہیں بخشوں گی، اس کو طلاق دے۔ ارے یہ جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ ساس چاہے کتنی پکی نوازن ہو، یہ دوزخ میں جائے گی۔ جو اوروں کا گھر اجاڑ رہی ہے، اللہ اس کی قبر کو اجاڑ دے گا۔ جو دوسرے کی زندگی برباد کر رہی ہے، اللہ اس کی آخرت کو برباد کر دے گا۔ اس لیے کسی کی دل آزاری نہ کریں، سب سے اچھا سلوک کریں، کسی کو کسی کے خلاف بھڑکائیں نہیں، کبھی بھی کسی کو کسی کے خلاف نہ بھڑکائیں۔ یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، کسی کو کسی کے خلاف کرنا، کسی کو کسی کے خلاف ابھارنا، کسی کو کسی سے بدظن کرنا، یہ سب حرام ہے، کبیرہ گناہ ہیں۔ اور ایسے کبیرہ گناہ ہیں اگر یہ ہوں تو شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی، شب برات میں بخشش نہیں ہوتی، رمضان کی سحریوں اور افطاریوں میں بخشش نہیں ہوتی، اور ایسے آدمی کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ کسی کو کسی سے بدظن نہ کریں، کسی کو کسی کے خلاف نہ بھڑکائیں، کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے دل میں نہ رکھیں، سب سے اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق دے تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں اور ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب اور مصیبتوں اور آفتوں سے بچے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔